نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرب الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة، صدق الله مولانا النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. گزشتہ نشست میں ہم نے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ حصہ فقہ میں سے ہم نے طہارت کا مضمون مکمل کیا، اور اب ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے موضوع کے اندر اور مضمون میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلا حصہ وہ آذان کا ہے، تو ہم آذان سے متعلق چند مسائل ان کو دیکھ سن اور سمجھ لیں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح ہم نماز سے متعلقہ مسائل کے اندر انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے آذان دو. اس کا بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کے کلمات کی تعریف کس طرح خواب کے اندر ایک فرشتہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک صحابی کو ارشاد فرمائی، اور اس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس کا اظہار فرمایا، اور حضور نے ان کلمات کو جاری فرما دیا. چند ضروری گزارشات وہ میں نے پچھلی نشست کے اندر آپ سے کی تھی اذان سے متعلق کہ اذان کس کو دینی چاہیے. اسی پر ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر ہم اذان کے کلمات اس کو دہرا دیں گے، پڑھ دیں گے اچھی طرح، ان کو سمجھ لیں گے، ان کی ادائیگی اور ان کے مسائل اور احکامات کو دیکھیں. جو چیز میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کی کہ آذان کن کو دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کے متعلق سنن ابی داؤد کے اندر آقا اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق، اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تم میں سے وہ لوگ آذان دیں جو تم میں سے بہتر ہوں، اور تمہاری امامت وہ لوگ کریں جو تم میں عالم اور قاری ہوں. امامت کی شرائط کی حضور نے ارشاد فرما دی، اور آذان یعنی مؤذن دینے، آذان دینے والا مؤذن، اس کی بھی شرائط حضور نے ارشاد فرما دی جو تم میں سے بہتر ہوں. اب آذان کے مسائل کی طرف ابتدا میں ہم آ جاتے ہیں، پھر اس کے کلمات اور اس کے ادائیگی کی طرف. یاد رکھیے پانچوں وقت اور جمعہ کے لیے آذان دینا یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ یعنی اس کی تاکید ہے. مسجد میں ہے تو اس کی تاکید ہے کہ آذان پڑھ کر ہی پھر نماز پڑھی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرض عین کے علاوہ یہ جو ہم فرض نمازیں ہیں ان کو فرض عین کہتے ہیں. پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں یہ فرض عین، ان کے لیے آذان سنت موقدہ ہے، اور فرض عین کے علاوہ کسی نماز کے لیے بھی آذان نہیں دی جائے گی. یاد رکھیے نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، نماز کے لیے آذان نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ عورتوں کا آذان کہنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو، اور تحریمی یعنی وہ حرام کے قریب ہے. ایسا ناپسندیدہ ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے، مطلقاً حرام تو نہیں ہے لیکن یہ حرام کے قریب ناپسندیدہ ہے کہ عورت آذان نہ دے. پھر اسی طرح بے وضو آذان دینا، یعنی وضو نہیں ہے تو کسی نے آ کے آذان دے گی تو بے وضو آذان دینا یہ بھی مکروہ ہے، لیکن آذان ہو جاتی ہے. بے وضو سے آذان ہو جاتی ہے لیکن یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کے ساتھ بھی آذان کرے، جو رخ ہو کر کہنی چاہیے اور بلند آواز سے کہنی چاہیے. آذان سے متعلق جو فضیلت ہے مؤذن کی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی ہوں، طویل ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آذان دینے کا اجر معلوم ہو جائے آذان دینے کا، تو لوگ آذان دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرے، کہیں کہ میں آذان دوں
اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ جھگڑے سے متعلق ہے کہ خواہش، اس چیز کو سمجھ لیں، بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے میری اور آپ کی خواہش، ایک ہوتا ہے حکم شریعت۔ ہم اپنی خواہش، اپنی ذوق، اپنی پسند ناپسند اس کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ذوق، طبیعت، خوشی، فرق ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمارا ذوق اگر کانٹرڈکٹ کرتا ہے، ٹکراؤ کرتا ہے شریعت کے اصول کے ساتھ، تو ہم نے پابندی اصول شریعت کی کرنی ہے، ذوق کی نہیں کرنی۔ ہم بہت سے کام اپنی ذوق طبیعت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی شوق کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت کا تقاضا کیا ہے اس کو بس پوچھ ڈالتے ہیں۔ جو میں نے گزشتہ نشست کی آخر میں جو باتیں کہی ان کو سمجھ، اب اس جملے کے پہرائی کا اندر اس کو سمجھیں۔ وہ میں نے باتیں کیوں کہی؟ ہمیں ہمارا ذوق ہوتا ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے آذان کہنے کا، آذان دینے کا، لیکن شریعت کا مقصود کیا ہے کہ جو بہتر آذان دیتا ہے، جس کی آواز اچھی ہو، جس کا تلفظ اچھا ہو۔ اور دوسری طرف پھر ہمیں ایک اور طرف بھی نظر کرنی چاہیے، جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ صبح کے وقت فلاں صاحب اذان دیتے ہیں، تو وہ بھی مجبوری ہے ہماری۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت نہیں دیں گے، نوجوانوں کو اس کی ترغیب نہیں دلائیں گے، تربیت نہیں دیں گے، تو لاپرواہ مسجدوں کو تو تالا نہیں لگانا، مسجدوں کو تو آباد رکھنا ہی ہے۔ تو وہ شخص جو وقت پر مسجد آئے گا آذان تو وہی دے گا۔ اب مجھے جیسے نوجوان اگر وہ بالکل آخر وقت میں فجر کے جا کے ان کو جاگ آتی اور اٹھ رہے ہوں بستر سے، تو آذان تو دینی ہے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، اس کا انتظار تو ہم نے نہیں نہ کرنا۔ یہ ترغیب اور شوق بھی دلانا ہے ساتھ ساتھ کہ اچھے لوگ اگر انہوں نے آذان دینی ہے، ذمہ داری اس چیز کی اٹھانی ہے کہ ہم نے آذان دینی ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کریں۔ یہ بالکل پھر اسی طرح فل ٹائم جاب ہے، جیسے ہم جاب میں آفس کے اندر کوئی ہمیں ذمہ داری دے دی جائے تو ہم اس کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کی نوکری ہے۔ اس کی اگر ہم نے ذمہ داری قبول کی اور اس کا ہمیں شوق ہے، اور اگر ہماری طبیعت اس کی طرف مائل اور ہم اچھی اذان کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی اذان نہیں دیتا، اس کے گلے میں پرابلم ہے، اس کا سر اچھا نہیں ہے، اس کا تلفظ اچھا نہیں ہے، تو پھر یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بھی ہے کہ ہم وقت کے اوپر مسجد میں حاضر ہوں اور آذان کریں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آذان وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آذان کا وقت نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد آذان کہی جاتی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ یہ اگر کیلنڈر جہاں پر لگے ہوئے ہیں اوقات کے، نماز کے اوقات کے، ان کو بھی دیکھ لیں، اور آج تک موبائل فون کے اپلیکیشنز موجود ہیں ان میں بھی دیکھ لیں، ان کے اندر جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، جو وقت وہ نمازوں کے داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ مثلا اگر آج کل فجر کا وقت لکھا ہوا ہے 5:07، اس کا مطلب ہے کہ یہ صبح صادق اور سحری کا ٹائم وہ 5:07 پہ کم ہو رہا ہے اور اب نماز فجر کا ٹائم داخل ہو رہا ہے۔ تو جو ہی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد آذان دے دی جاتی ہے، تو یہ روزے کا اور سحری کا مسئلہ بھی یہاں پہ حل ہو جاتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر آذان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت وہ ختم ہو چکا ہے اس سے پہلے، کیونکہ آذان وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہے، وہ آج کل 11 بج کے کچھ منٹ کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح پھر عصر کا وقت ہے، وہ 3:25-26 کے اوپر وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب داخل ہو جاتا ہے نماز کا وقت، اس کے بعد آذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز، یعنی وہ ایک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم آگے
نماز کا موضوع آ رہا ہے اس میں اس کو لے کر کے چلیں گے۔ یہ آذان کے حوالے سے چند بنیادی اور ضروری کلمات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ پھر اسی طرح مؤذن کی صفات ہیں کہ کون شخص آذان دے یا مؤذن کی صفات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہو، عاقل ہو، نیک ہو، نمازوں کے اوقات کو پہچانتا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کہا، عورت کے لیے مکروہ تحریم ہے، عورت آذان نہیں دے گی، مرد آذان دے گا۔ عاقل ہو، یعنی عقل شعور رکھنے والا ہو، پھر نیک ہو۔ بہت معصوم بچے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ ان کو آداب کا بھی نہیں معلوم، ان کو نہیں۔ اگر عقل شعور رکھنے والے بچے ہیں تو وہ آذان دے سکتے ہیں۔ پھر نمازوں کے اوقات کو پہچانتا، اس کو پتا ہو کہ اب نماز کا وقت وقت داخل ہو چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی ظہر کا وقت جاری ہو اور وہ کھڑا ہو کہ عصر کی آذان دے دے، اور عصر کا وقت ابھی جاری ہو اور وہ کئی بار تو اندھیرا ہو گیا ہے، بادل زیادہ آ گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہے، وہ کھڑا ہو کے آذان دینا شروع کر دے، تو اسے نمازوں کے اوقات کی پہچان، ایسا شخص آذان ہے۔ پھر دوسری بڑی اگلی بات، بڑی کمال کی بات ہے، وہ باعزت ہو، باعزت شخص، یعنی معاشرے کے اندر اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی شہرت اچھی ہو، وہ بدگماش نہ ہو، بدمعاش نہ ہو، اس کی شہرت بری نہ ہو۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص اذان دے رہا ہے جس کے دن بھر کے کرتوت یہ ہے، جو راتوں کو یہ کام کرتا ہے اور پھر اس کا جا کے مسجد میں اذانیں دینی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے کی اذان کے اندر بھی تاثیر یقیناً نہیں ہوتی۔ تو آذان کو سن لیجیے، سمجھ لیجیے، آذان شاعر اللہ میں سے ہے، دین کے شاعر میں سے ہے، اس کا ادب، اس کا احترام یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اس وجہ سے مؤذن بھی وہ ہو جو باعزت ہو۔ پھر آذان وہ شخص کرے جو لوگوں کو تنبیہ کر سکتا ہو، تنبیہ، یعنی تنبیہ کا معنی یہ ہے کہ وہ خود باعمل ہو، وہ عمل کرتا ہوگا، نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا، تبھی وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے۔ اور جب وہ آذان دے گا تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ خود 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کی بات میں تاثیر ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کے حکم کی پابندی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، فرض کی طرف بلا رہا ہے، مسجد میں آذان دے رہا ہے، تو اس کی آذان کے اندر تاثیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی عزت ہو اور وہ لوگوں کو تنبیہ کر سکتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کا اتنا وقار ہو کہ لوگ اس کی سخت بات بھی سن سکتے ہیں۔ پھر پابندی سے آذان کہتا ہو، پابندی سے، یعنی وہ شخص آذان دے جو اس کے اندر پابندی بھی رکھے، جس کا میں نے تذکرہ بھی شروع میں کر دیا، وہ سیزنل نہ ہو کہ کبھی کبھی آ کر شوق پورا کرنے والی بات نہ ہو، وہ پابندی سے وہ آذان کرے۔ اور پھر آذان رضائے الہی کے لیے کہے اور حصول ثواب کی خاطر کہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آذان کرے اور اس کی ثواب کی نیت ہو، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی آواز کے حسن و جادو کے لیے، یہ چیزیں اس کا مقصود نہ ہو۔ اللہ پاک نے اس کو دی ہے تو وہ یہ جانے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو میری وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی طرف لوگ مائل ہوں اور اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگ مائل ہوں، یہ اس کا مقصود ہونا چاہیے، یعنی رضائے الہی اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ اب میں بڑے عام حصے کی طرف آ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ یہ آپ توجہ سے سنیں بھی اور اس کو پھر میرے ساتھ دہرائیں بھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذان کی ادائیگی کا طریقہ، اذان کے کلمات کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں کہ مؤذن وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کہ اب کیونکہ وہ دور نہیں ہے، اسپیکر وغیرہ آ گئے ہیں، دور تک آواز پہنچ جاتی ہے، تو یہ شرط اتنی نہیں ہے۔ وہاں ایسی جگہ پر جہاں پر بجلی نہ ہو، اسپیکر نہ ہو، تو پھر مؤذن کو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آذان دینا چاہیے تاکہ پوری بستی میں سے لوگوں کو آذان سنائی دے۔ تو دونوں کانوں کے ہاتھ جو ہے وہ انگلی، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلی رکھ کر آذان کریں۔ سب سے پہلے کلمات ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر،
میں ایک دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں، پھر ہم اس کو دوہرا رہے ہیں. پھر رک کر پھر 2 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وقفے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ کہے. پھر اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 2 مرتبہ. پھر اسی طرح دائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، اور پھر بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے حی علی الفلاح 2 مرتبہ. پھر آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ. اور فجر کی اذان کے اندر حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے اس کو دہراتے جائیں اور بلند آواز سے آپ نے پڑھنا ہے ایک ہی ریدم کے اندر. ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ کلمات کی ادائیگی درست ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہم سر لگانے کے چکر میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، الف بک آ کر دیتے ہیں. یہاں تجوید کا ایک مسئلہ سمجھیں. تجوید کا مسئلہ یہ ہے، تجوید یہ کہتی ہے کہ اس کو یعنی یہ جو ایک اللہ پڑھنا ہے نا اللہ اکبر، یہ ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے. یعنی ایک حرف کیا تھا؟ حمزہ زبر آ، اللہ اللہ اللہ، ایک پورے الف کا ہم نے اضافہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں لعن. لعن غلطی کو کہتے ہیں، یہ لعن جلی ہے اور لعن جلی کو حرام ہے. اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے سورہ اخلاص پر بھی ہم کرتے ہیں لم یلد، جبکہ لفظ ہے لم یلد. ٹھیک ہے، یہ ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے. تو جب ایک حرف ہے لیکن ہم اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں اللہ کہتے ہیں سر لگانے کے چکر میں، تو یہ غلط ہے. آپ کھڑی زبر آگے جو لام کی اوپر ہے اس کو لمبا کریں، وہ ایک الف ہے پورا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری چیز سمجھ لیں، جب 2 دفعہ ملا کر اس کو پڑھیں نا، 2 دفعہ ملا کر، تو اکبر کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے، اکبرو را کے اوپر پیش ہے. تو 2 دفعہ جب ملاتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں رضا. اگلا جو حمزہ ہے اس کو حذف کرتے ہیں اور را کو اس کے اندر ملا دیتے ہیں. آپ پھر میرے پیچھے پڑھیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب لمبا کرنا چاہیں کہ یہ جو الف ہے درمیان میں کھڑی زبر والا لفظ اللہ کا، اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ سر لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے کے اوپر اللہ اکبر نہیں. اسی طرح اقامت کے اندر بھی ہم یہی طریقہ کار رکھیں. اگلے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے پیچھے پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں میں نے لا کو لمبا کیا، یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ یہاں پر مد ہو رہی ہے. اشہد ان لا نہیں، اشہدو بھی نہیں اور اشہدو بھی لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ اشہدو جو لفظ ہے نا اس کے شروع میں حمزہ زبر، اس کو بھی جھٹکے کے ساتھ ایک حرف پڑھنا ہے، ایک حرکت پڑھنی ہے. اور دال کی اوپر بھی پیش ہے، اس کو بھی ایک ہی حرف اور ایک ہی حرکت پڑھنی ہے. اشہدو کہیں گے تو یہ واو ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر واو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جسٹ پیش ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اونچا پڑھیے اور دل کر ایک آواز میں پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب 2 مرتبہ یہ اور آگے کلمہ ہے اشہد ان محمدن. یہاں پر محمدن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ انا پیچھے آ جاتا ہے نا، انا، اس کے بعد اگلے کلمہ کے اوپر زبر آتی ہے، وہاں پر پیش نہیں ہوتی. تو یہ محمد رسول اللہ، لا کے اوپر پھر پیش ہے. تو
اس کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے. میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں پھر ہم اس کو دہرائیں گے. اشہد ان، یہ نون غنہ ہے. اشہد ان، پھر محمد میں نین کے اوپر بھی غنہ ہے. محمد رسول اللہ. اب میرے پیچھے پڑھے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں جہاں میں نے وقف کیا صرف وہاں وقف کریں. اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ آسان طریقہ ہے. انا یہاں پہ ہونا، انا نہیں کریں گے، آنا بھی نہیں پڑھیں گے. آنا بھی غلط ہے اور انا یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ الف کا اضافہ ہو جائے گا. یہ نون کے اوپر جسٹ زبر ہے، اس کے آگے الف نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول، یہ واو یہ مدہ ہے، واو مدہ، اس کو ہم ایک الف سے اتنا لمبا کرتے ہیں. رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا. اور سر میں پھر اسی طرح ہوتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس کا طریقہ کار ہے. سر یہاں پہ لگتی ہے جہاں پر آپ کے پاس وقت کو لمبا کرنے کی گنجائش ہے. اگلا کلمہ حی علی الصلاۃ. یہ حیا نہیں ہے، ہا ہے، ہا باریک ہا. حی علی الصلاۃ. اور صلاۃ میں جو آگے تا ہے نا، یہ صلاۃ نہیں پڑھتے. جب وقف کیا جائے تو یہ گول ہا ہو جاتی ہے. اس کو صلاح پڑھتے ہیں، ہا پڑھتے ہیں، ہا نہیں ہا. حی علی الصلاۃ. اور اقامت کہتے ہوئے اکثر آبا یہاں پر پیش پڑ جاتے ہیں، اس کے نیچے زیر ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اب یہاں پہ کوئی کلمہ لمبا نہیں سوائے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو وہ ایک الف پڑھنا ہے ہمیں. دیکھیے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں، حی 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 علی الصلاۃ. اب صاد موٹا ہے، صاد، سین نہیں پڑھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، سین. حی علی الصلاۃ، یہ سین ہے. حی علی الصلاۃ، آخر میں ہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ صلاۃ بھی نہیں، صلاۃ. آگے کیا ہے، حی علی الفلاح. وہاں پر بھی ہا ہے آخر میں، اب ہا نہیں ہے. ہا اور ہا کے لیے بھی زیر. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. اذان میں جب پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے حی علی الفلاح. اب جتنی سر لگنی ہے وہ فلاح کے اوپر لگنی ہے. حی علی الفلاح. وہاں پڑھیے حی علی الفلاح. اب پھر اور فجر کی نماز اذان میں کیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. میرے پیچھے پڑھیے گا، الصلاۃ خیر من النوم. اب پھر آپ نے ہاتھوں کے اشارے کو دیکھنا ہے کہ جہاں میں لمبا کروں گا میں ہاتھ کھولوں گا، اور جہاں جوڑ کے لمبا کرنا ہوگا وہاں میں یہ اشارہ کروں گا. دیکھیے گا، الصلاۃ خیر من النوم. یہ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر عرض کر رہا ہوں ملا کر پڑھیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے ملا کے رلا. علیحدہ پڑھنا ہے تو وقف کریں، باقاعدہ وقف سمجھ میں آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وقف ہے. ملانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ.
اقامت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یہاں پر بھی صلاۃ نہیں پڑھیں گے، صلاۃ وقت، اور ملانا ہے اگر کیونکہ ہم اقامت جلدی پڑھتے ہیں تو لفظ صلاۃ کے اوپر پیش ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ آذان ہے اور یہی اس کا درست تلفظ ہے۔ اب میں پوری آذان ایک مرتبہ درست لفظ سے ہم جلدی جلدی پڑھیں گے، آپ نے میرے پیچھے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، اس کو جلدی نہیں، خیر من النوم نہیں، یہاں پر گننے ہیں، خیر من النوم۔ اب آخری چند چیزیں اذان سے متعلق اور وہ یہ ہیں، وہ ہے اذان کا جواب، یعنی جب مؤذن آذان کہہ رہا ہو تو آذان کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ آذان کو سنا جائے، یہ واجب ہے، اور اس کا جواب دینا یہ مستحب ہے، یعنی خاموشی سے آذان سننا واجب ہے اور اس کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ جواب کیا ہے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ کا جواب وہی، پھر اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب بھی وہی۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھیے اور الصلاۃ خیر من النوم۔ عمومی طور پر جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے تو تب ہم اپنی خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے جن کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ یہ کلمات سنیں تو اس کا جواب بھی سن لیں، قد صدقت و بررت، بولیے قد صدقت و بررت، تین دفعہ بولیں آپ کو یاد ہو جائیں گے، قد صدقت و بررت قد صدقت و بررت قد صدقت و بررت۔ اچھا، اب ایک عجیب مسئلہ ہے، اگر میں آپ سے عرض کروں تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے رائج ہے اور ہم اس حدیث مبارکہ کا الٹ کرتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہے وہ عمل درست، لیکن مسئلہ سمجھ لیں، آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، مستحب عمل ہے، جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کو واجب سمجھ کر پڑھنا، کسی کو چڑھانے کے لیے کسی ہماری پہچان ہے کہ ہم اذان سے پہلے یہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کوئی پہچان یہ دین اسلام میں ایسی نہیں ہے، پہچان ایسی کوئی پہچان دین اسلام میں نہیں ہے، نہ کسی مذہب کی نہ دین کی۔ پڑھنا چاہیے، اس نیت سے پڑھے کہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کو یاد کرنا چاہیے ہر اچھے کام اور اچھے وقت پر۔ میں ایک حدیث پاک اس زمن میں عرض کر دوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شق الورد الاحمر فلم یصلی علیہ فقد جفانی، یعنی جس نے سرخ گلاب سونگا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ یعنی آپ اچھی خوشبو سونگے، چاہے پرفیوم ہو، اگر گلاب سونگے تو پھر تو بدرجہ بولا۔ آقا علیہ السلام پر فوراً اس کو سونگتے ہوئے حضور کو درود پاک پڑھے۔
اسی طرح آزان بھی، لیکن اس کا فقہاء نے طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ اگر آزان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، صلاۃ السلام پڑھنا ہے، تو وقفہ کر کے وہ صلاۃ السلام پڑھیں، چند لمحے وقفہ کریں، کم از کم 1 منٹ تو ضرور وقفہ کریں، تاکہ فرق پتہ چلے کہ یہ آزان کا حصہ نہیں ہے۔ اب جس کو میں نے کہا کہ جو طریقہ کار ہے، جو رائج ہے، جس کو حضور نے حکم ارشاد کرنا ہے، اس پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، اور وہ حکم کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں۔ اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، کسی کا اعتراض ہے کہ پہلے درود پاک کیوں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ثابت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، فلاں کام۔ بھئی بعد میں تو پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں تو ہم پڑھتے ہی، جس کا حکم حضور نے خود ارشاد کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اذان کے فوری بعد کیا کرنا ہے؟ درود پاک۔ اب اذان ختم کرے مؤذن، اس کے بعد اب صلاۃ و سلام پڑھے تو حضور کے حکم کی تعمیل ہو۔ آپ تصور کریں، ہم نے اپنی ایک چیز دل میں نے کہا، ہم کس کے پابند ہیں؟ شریعت کے پابند کس کے ہیں؟ اپنے ذوق کے پابند، اپنی خواہشات کے پابند نہیں ہیں۔ تو جب حضور کا حکم ہمارے لیے واضح طور پر موجود ہے اور اس میں پریشانی نہیں، جو پوچھے کہیں کہ حضور نے وہ حکم ارشاد کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا، جب اذان دے تو اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھ۔ کسی کا کوئی اعتراض نہیں، اور ہم یہ عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے ذوق کی خاطر، دوسروں سے جھگڑا کرنے کی خاطر، ہم نے دین کو معلوم نہیں، ہم نے دین کی کیا شکل بنا دی۔ تو میں نے یہ چیز عرض کر دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد ہے دعا، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ آقا اسلام کے وسیلہ کی دعا ہے، مقام محمود اور وسیلہ کی۔ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کو اکثر کو یہ یاد ہے، جن کو نہیں یاد وہ یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ آخری چیز، اور آپ کا مسئلہ حل کر کے وقت ہو چکا ہے، مجھے اشارہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک آپ کا ایک اور مسئلہ حل کرتا چلیں، اور وہ کیا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں نا ہم۔ اس کی دلیل سنیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ امام سخاوی المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں کہ مؤذن جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کرے تو ایسا کرنا، انگوٹھے چومنا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس کو امام دہلوی نے اپنی مسند الفردوس میں نقل کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یوں کیا کرتے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر اس کو چومتے، اور آقا اسلام کو جب یہ دیکھا حضور نے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے پیارے دوست کی طرح عمل کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ عمل تو کرتے ہیں، آج اس کی دلیل آپ کو میسر آ گئی۔ اس کے اوپر فقہاء نے کلام کیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے ہمارے لیے سیدنا صدیق اکبر کا عمل ہی کافی ہے، اس وجہ سے کہ آقا اسلام نے خود ارشاد کرنا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اس کو پکڑ دو، لازم پکڑ دو، میری سنت کو اور میرے خلفاء الراشدین۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء کے سب سے پہلے، تو آپ کا یہ عمل مبارک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ جو بہتر عمل ہے وہ یہ ہے، جب پہلی مرتبہ سنیں تو کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انگوٹھے ہم چوم لیتے ہیں، اور دوسری مرتبہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہہ کر آپ انگوٹھے چوم لیں۔ یہ ایسا کرنا مستحب ہے، کوئی نہیں کرتا اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جائز عمل ہے، آقا علیہ السلام کی طرف سے آپ کو شفاعت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے تو ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔